یہ میں جنرل نالج کی باتیں بتاتا ہوں، یہ ضروری ہیں، بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دوست ہیں، ان کے بلڈنگ میں آگ لگی، انہوں نے خود بتایا کہ آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ جب آیا ہے، کافی دیر بعد آیا، جب بلڈنگ جل کے ختم ہو چکی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ، میں نے اس سے کہا تو وہ ان کا ایک کوئی جاننے والا ہوگا ان کا عملے میں، وہ مجھے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، سب فائر بریگیڈ والے ایسے نہیں کرتے ہوں گے، شاید وہی خاص کر رہے ہوں گے، بھئی سیف سائٹ بھی تو رکھنی ہے نا اپنے لیے۔ اب کوئی فائر بریگیڈ والا آ جائے، اب ہمارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو بھئی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، صرف یہی کیس میں فائر بریگیڈ نے ایسا کیا، ورنہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، صرف یہ ایک کیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چھاؤں میں لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جاسوس کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور ہم بھیج دیتے ہیں کہ بلڈنگ کی نوعیت دیکھو، بندے تو نہیں جل رہے نا، بندوں کا نقصان ابھی الحمدللہ اتنی ہے سینس کہ بندہ نہیں مرنا چاہیے، تو بندہ اگر نہیں مر رہا، بلڈنگ خالی ہے، جلنے دو، جب مکمل جل جائے تو پھر ہمیں فون کر دینا، ہم پہنچ جائیں گے، یہ ایک مس کال دے دینا، کیونکہ بہت کوئک سروس ہے، فون کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے، کیونکہ ایک دم پہنچنا ہے نا۔ تو جب پوری بلڈنگ جل جائے، مکمل برباد ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، تو ایک مس کال میں اپنی طرف سے حسن ظن کی بنیاد پہ، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ بھائی فوراً پہنچنا ہے نا، پھر تو کال کے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مس کال ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم فوراً کہہ رہے ہیں، وہ جلتے جلتے پورا آفس میری واٹ لگ گئی اس کی، اس کے بعد گاڑی آئی ہے ٹینی نانا کرتے ہوئے، اور جیسے بہت ایمرجنسی، ہٹو بچوں ہٹ جاؤ، جیسے پتہ نہیں اب آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے اور پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، ایک دم بھاگتے دوڑتے آئے اور آگ بجھا دی، جو کہ ویسے ہی بجھ چکی تھی۔ وہ کوئلے جو تھے نا ان کے آفس کی، جو کرسیوں کے کوئلے جن پہ وہ تکے بنانے کا کام، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کس اسٹائل میں بیان کرتے ہو یار، کیا کریں پھر، اور کون سا اسٹائل میں بیان، جو بات ہے وہی بیان کریں گے نا۔ اپنا نیچرل انداز کون تبدیل کر سکتا ہے بھائی؟ میسج آ رہے ہیں، آپ ممبر پہ یہ انداز سوٹ نہیں کرتا، کوئی مختلف قسم کے لوگوں کے، تو اب آپ مجھے خود بتاؤ، اس کی تو میز کرسی تو کوئلے بن گئے نا، وہ تکوں کے کام ہی آئیں گے نا، وہ جلے ہوئے کوئلے۔ تو میں نے تو ان سے کہا، میں نے کہا لے جائیں اس پہ بنائیں، کچھ ضائع تو نہ کریں نا، جو میٹیریل بچا ہے اس کو تو کام میں لاؤ بھائی۔ تو وہ آفس کی ایسی کی تیسی ہو گئی، حالانکہ بر وقت اگر پہنچ جاتے تو بہت کچھ جلنے سے۔ اللہ قیاما و قعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت، یار یہ مجھے اللہ نے دیا، یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی۔ یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، یار اللہ بہت بڑا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں نا، ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال، جس کا دل زندہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اللہ خود بیان کرتا ہے۔ دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ، میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، کیچ سیب پکڑے، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اور رول پراٹھا اٹھا گئی یوں اٹھا کے پھینکا، بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے، وہ بھی رول پراٹھا ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے، لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ بولو نا، بے عزتی۔ لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، بھائی ایسے پیش کرنا ہے، سامنے لا کے رکھ دینا ہے، اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے،
بہت زیادہ مفتی صاحب یہ، میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ کھا لیں، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ کولڈ ڈرنک، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ، میں نے کہا بس کر جا بیٹھ جا یار، میرا کیوں خون پی رہا ہے یار آرام سے۔ تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ، اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے، یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں، ذات الاکمام، ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ ریڑی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں، خوبصورت پیکنگ وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے، کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے۔ غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے، فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ فرعون۔ قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ قارون۔ بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا، اللہ کو یاد رکھا۔ ابو لہب ابو جہل پیٹ بھرے ہوئے تھے، اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ بھول گئے۔